من میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ روحانیت، تصوف کی تعلیم، طریقت کی تعلیم حاصل کرنے والا بندہ جب پہلی بار حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ یہ تعلیم کو حاصل کرنے کی اچھا رکھتا ہے اور حاصل کرنا چاہتا ہے، کسی گرو، کسی مرشد کو اپنا ہمسایہ اپنے سر پر اپنے پیر مرشد کا ہاتھ رکھواتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ یہ کیفیات ظاہر اور باطن کے کیوں پیش آتے ہیں، کیوں اس طرح کی احساس، یہ تبدیلی اس کے اندر آتی ہے، یہ سوال آپ کے من میں آ رہی ہوگی۔ تو میں بتا دوں آپ کو کہ یہ آنا ایک طرح کا ایسا ہے کہ جیسے کسی لوہے کو مان کے چلیے کہ صحیح آکار دینا چاہتے ہیں آپ، کسی لوہے کے وستو کا کوئی ایسا اسطر شستر بنانا چاہتے ہیں آپ، تو اس لوہے کو آگ کے بھٹے میں ڈالا جاتا ہے، اسے خوب گرم کیا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، پھر اسے پیٹا جاتا ہے، تب وہ اپنے صحیح آکار میں اور صحیح روپ میں وہ آتا ہے۔ اور جس طرح کسی پتھر کو اگر کسی مورتی کو دینا ہے یا کسی بھی طرح کا کوئی وستو بنانا ہے پتھر سے، تو اسے بھی چھینی اور ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، چھانٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پتھر میں ایک نئی آکار، نئی روپ ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بندے کے معاملات بھی ہیں۔ اگر بندہ سدا گمراہی میں رہا، کسی بندے کے ظاہری معاملات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو کسی کے باطن خراب ہوتے ہیں۔ اب بندہ سدا گمراہی میں رہا، ایک روز کوئی اس بندے کو ایسا پیر، ایسا ولی جو سچا مرشد ہو مل گیا، جو روحانیت اور تصوف کی تعلیم دے سکتا ہے، اسے ہدایت پہ لا سکتا ہے، حق کا راہ دکھا سکتا ہے، اللہ والا بنا سکتا ہے، تو جب وہ بندہ اس روحانیت میں پہلا قدم رکھتا ہے تو ٹھیک اس بندے کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آتے ہیں جو ایک بیکار سے لوہے کے ساتھ ہم آپ کرتے ہیں، اسے صحیح اسطر شستر بنانے کے لیے۔ جس طرح ایک بیکار پڑے ہوئے پتھر کو صحیح روپ دینے کے لیے کوئی مجسمہ، کوئی وستو بنانے کے لیے اسے چھینی ہتھوڑی سے کاٹتے ہیں، تو وہ ایک صحیح روپ میں، صحیح آکار میں ابھر کر سامنے آتا ہے، تو ٹھیک بندے کے ساتھ بھی وہی معاملات پیش آتے ہیں کہ جب بندے کے روحانی معاملات اس کے ریپیئر کیے جاتے ہیں مرشد پیر کے ذریعے، جو اس کے اندر جو اتنے سارے میل کچیل، جو نفس کے وجہ سے جو گندگی بھر گئی ہے ظاہر اور باطن، اس کی ریپیئر، اس کی صفائی روحانی تربیت کے ذریعے، مرشد کے ذریعے ہوتی ہے جب، تو اس کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات، ایک بدلاؤ، ایک ایسی کیفیات پیش آتی ہے جو اسے دکھتی ہے۔ تو یہ ابھی بندے کی کامیابی نہیں ہے، لیکن کامیابی کی ایک نشانی ہے کہ جیون میں بندے کے ساتھ کچھ بڑا بدلاؤ آنے والا ہے، جیون میں بندے کے ساتھ کچھ بڑا بدلاؤ آنے والا ہے۔ اگر بندے کا ظاہری کیفیات باطن سے ظاہر کیفیات زیادہ
پربل ہے، زیادہ بھاری ہے، زیادہ ظاہری کیفیات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری ریپیئر ہو رہی ہے مرشد کے ذریعے، پیر کے ذریعے، جو آنے والے دور میں کچھ بڑا بدلاؤ اس کے ساتھ ہونے والا ہے جو دنیا دیکھے گی۔ اور اسی طرح روحانیت کی بھی کیفیات ہوتے ہیں، جو روحانیت میں خواب کے ذریعے یا پھر اپنے من میں چلنے والے وچار دھارا وچاروں کے ذریعے اس میں تبدیلی، بدلاؤ، کیفیات اگر دیکھنے کو ملتے ہیں باطن کی، تو یعنی کہ اس کی باطن کی تربیت چل رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، جو وقت آنے پہ اس کے ساتھ ایک بڑا بدلاؤ پیش آئے گا، وہ ابھر کر ایک نئے روپ میں دنیا والوں کے سامنے حاضر اور ناظر ہوگا۔ تو یہ سب روحانی کیفیات کا ہونا لازمی ہے، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کی اور ایک اشارہ ہے، کامیابی کی سیڑھی چڑھنے کے اور ایک اشارہ ہے، تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔